کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج اور استخارہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اپنے اس سلسلے میں ہم آپ کی فون کالز، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، شادی میں رکاوٹ، نافرمان اولاد کی وجہ سے درپیش مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیم و رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات اور معمولات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں آپ جن ذرائع سے شامل ہو سکتے ہیں اس کی مختصر تفصیل سماعت فرمائیں۔ ایک تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان نمبر پر آپ کال کیجئے، اپنی کال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کیا جائے گا۔ اگر کال نہیں مل پا رہی تو آپ ہمارے ایس ایم ایس کے تھرو آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کا حل یہ ایک مطلب کہ رازدانہ ماحول میں آپ کو اس کا حل فراہم کر دیا جائے، تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے، جس کا پاکستان کا نمبر ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائیں گے، 0213485871، اس پر کال کر سکتے ہیں۔ ابھی سروس ہماری جاری ہے اور صبح 5 بجے تک انشاءاللہ عز و جل یہ سروس جاری رہے گی۔ 5 بجے سروس آف ہو جاتی ہے، پھر 9 بجے دوبارہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پر بھی اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی تو اور بھی ذرائع آپ سماعت فرمائیں۔ آپ چاہیں تو ہمارا فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے روحانی علاج استخارہ، یہ ہمارے فیس بک کا آفیشیل پیج ہے، اس پر آپ چاہیں تو اس پر بھی استخارہ کروا سکتے ہیں، اس پر بھی آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر ہی روحانی علاج اور استخارہ کی سروس موجود ہے۔ اس پر آپ جب جائیں گے سروس کے اندر مزید چند آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے، اس میں استخارہ وایا ای میل ایک آپشن ہوگا، اس پر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت میں کر دوں، یہ کہ ایک تو مدنی چینل کا فون نمبر جس پہ کال کی جاتی ہے اس پر، اور ایک ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ دعوت اسلامی کا جو نمبر ہے 0213485871، اس پر اسلامی بہنیں ہرگز 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 کال نہ فرمائیں، بلکہ اپنے گھر کے کسی محرم کے ذریعے کال کیجیے۔ ہاں، اگر ایس ایم ایس کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو اس پر پابندی نہیں۔ آئیے میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھیں گے آپ کی فون کالز کی طرف۔
آپ کی فون کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے، آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کی چند فون کالز یہ کہ اس وقت غالباً اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو ایس ایم ایس کا بھی جواب دیں گے اور آپ کی فون کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی بے شمار ایک عالمگیر عاشقان رسول کی تحریک ہے اور بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس مدنی تحریک سے وابستہ ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس کی آئے دن مدنی بہاریں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی برسہ برس کا بے روزگار تھا، الحمدللہ عز و جل اس نے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیا اور وہ برسر روزگار ہو گیا۔ کوئی بے اولاد تھا، اس نے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے اسے صاحب اولاد فرما دیا۔ اس طرح کی بے شمار مدنی بہاریں ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس مدنی بہار کو آپ ہم تک پہنچانے کی کوئی صورت بنا لیں۔ کیا پتہ آپ کی یہ مدنی بہار کسی مدنی بہاروں کے رسالے میں چھپ جائے اور یہ مدنی بہار کسی کی زندگی میں مدنی بہار لانے کا سبب بن جائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مدنی بہاروں کا بھی ایک آپشن موجود ہے، اس پر آپ جا کر ہمیں بائی میل بھی آپ ہمیں مدنی بہار سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جا کر وہ مدنی بہاروں کا فارم لے کر آپ اس کو ہاتھوں ہاتھ لکھ کر آپ جمع کروا دیجئے۔ آئیے اب آپ کے ایس ایم ایس اور فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نام شہناز امی کا نام شریفن بی بی، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دوائیاں کھاتی رہتی ہوں، کوئی علاج بتائیے۔ ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، محمد زاہد احمد پور شرقیہ سے، جی پڑھائی میں دل لگنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، پڑھائی میں دل لگ جائے اس کا وظیفہ عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز نہیں نکلتی، میری آواز نہیں نکلتی، رک رک کے بولتا ہوں، اس کا کوئی استخارہ ہے تو بتا دو۔ السلام علیکم۔ نام اور والدہ کا نام آپ نے نہیں لکھا تو اس کا استخارہ تو نہیں ہو سکے گا، البتہ ہم آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین پلیز اپنے ایس ایم ایس جواب کمپوز کر لیا کریں، اس کو ری چیک کر لیا کریں کہ آپ نے اس کے اندر کمپوز کیا ہوا ہے، برائے کرم۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنی خالہ کا استخارہ کروانا چاہتی ہوں، ہر وقت بیمار رہتی ہیں، اس کے بچے بھی گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، برائے کرم استخارہ کر دیں۔ اس میں بھی نام اور والدہ کا نام نہیں لکھ سکے آپ تو والدہ آپ کی خالہ کا استخارہ کیسے ہو پائے گا؟ بہرحال روحانی علاج ہم اس کا عرض کر دیتے ہیں۔ اس دوران آپ کے ایس ایم ایس کے استخارے ہو رہے ہیں اور روحانی علاج بتائے جائیں گے، اتنی دیر میں ہم آپ کی چند کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا نام فیصل حمید ہے، میری والدہ کا نام پروین اختر ہے اور میرے چہرے سے جو نا دانے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہٹ نہیں رہے، تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ علاج میں نے کروائے ہیں، ڈاکٹری بھی اور حکومت کے بھی کروائے ہیں، لیکن جو ہے نا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ فیصل حمید بھائی ان کا استخارہ کرنا ہے، اسی سے ملتی جلتا ایک ایس ایم ایس بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس، کہہ رہے ہیں نام صغرا، میرے چہرے پر تل نکل رہے ہیں اور دانے بھی نکل رہے ہیں، جلد بہت خشک ہے، بہت علاج کروائے لیکن خارش کی بیماری اور پھر ایس ایم ایس ختم ہو جاتا ہے ان کا، تو ان دونوں کا آپ دونوں کو انشاءاللہ عز و جل اس کا حل عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام نذیر احمد ہے، والدہ کا نام جنت بیبی۔ مسئلہ یہ ہے، پہلے میں اپنا کام کرتا تھا تو اچھا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، منڈی کا کام کرتا تھا نا، پھر صحیح رہا، پھر آس پاس پتہ نہیں کیا ہو گیا، یکساں کام ہی ختم ہو گئے۔ جو کام کرتا تھا اس میں کبھی سودا بیچتا نہ بیچتا، پھر وہ چھوڑنا پڑا، اس کے بعد میں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں۔ جی نذیر احمد بھائی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، میرا نام غلام نبی ہے اور میری والدہ کا نام رحمت بی بی ہے۔ میں 16 سال سے بیمار ہوں، مجھے بہت خوف آتا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی جادو بندش کا معاملہ تو نہیں؟ جی غلام نبی بھائی، ابھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔
میرا نام غلام یاسین اتاری ہے، میری والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں نا کافی پریشانی رہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی استخارہ کروانا تھا۔ جی عرض کرتے ہیں غلام یاسین بھائی، غلام نبی بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، غلام یاسین بھائی آپ کا بھی استخارہ ہو رہا ہے، نذیر احمد بھائی آپ کا بھی استخارہ ہو رہا ہے، اور فیصل بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کے مسائل کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ شہناز جن کی والدہ کا نام شریفن، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ جن کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، جی وہ روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ جب جو بیماری ہے تکلیف وغیرہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جی پڑھائی میں دل لگنے کا عمل بتا دیجیے۔ جی ظاہر بھائی ہے، پڑھائی میں دل لگنے کا ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، ہر نماز کے بعد یعنی 5 نمازوں کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پیے، انشاءاللہ زوجت پڑھائی میں دل لگنے لگ جائے گا۔ اچھا جی، آواز نہیں نکل رہی، رک رک کر بولتی ہیں، ان کا کیا روحانی علاج ہے؟ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 238 پر ایک وظیفہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت کریمہ 21 مرتبہ پڑھے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آیت کریمہ 4 آیتیں ہیں، ان کو 21 بار پڑھ کر منہ میں پاک کنکری رکھ کر یہ پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل جو رک کے ہے، جو زبان میں لکنت ہے، انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائے گی۔ جی مائک کی غالباً آواز ہمیں مدنی چینل کو نہیں پہنچ پا رہی۔ سب سے پہلے شہناز بی بی کا استخارہ ہوا، ان کا بیماری کا اشارہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ پھر ہمارے کسائی بھائی کو پڑھائی میں دل نہ لگنے کا عمل بتایا گیا، زاہد احمد بھائی 101 مرتبہ آپ یا اللہ یا رحمانو یہ پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پڑھ کر 101 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں آپ کا دل لگ جائے گا۔ اس کے بعد جن کا زبان میں لکنت تھی، زبان اٹکتی ہے، ان کو 21 مرتبہ رب اشرح لی صدری، جی یہ آیت 4 آیتیں پڑھنی۔ اچھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 آیتیں منہ میں ایک پاک کنکر رکھ کے، اگر کنکر اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر جائے، اللہ نہ کرے، اور ہمیشہ کے لیے آواز رک جائے، اور اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ پڑھنا ہی دشوار ہو جائے، تو اس کے لیے ایک نارمل سائز کا ایک کنکر ہو، پاک کنکر ہی ہو، منہ میں رکھ کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 21 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کے بعد روزانہ۔ اچھا جی، ایک اور تھی ہمارے خالہ کے گھر کا، جنہوں نے فرمایا کہ خالہ جی بیمار رہتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو عمل بتا رہے ہیں ہم اس پہ عمل کر لیا کریں۔ وہ کہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ لاہوری نمک لے کر اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور یہی نمک گھر کے تمام افراد استعمال کریں، سالن میں ڈال لیں، چاول میں ڈال لیں، جو اشیاء نمک میں پکتی ہیں، جو اشیاء جن اشیاء میں نمک ڈالا جاتا ہے، ان سب چیزوں میں نمک استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبت بھرا ماحول قائم ہوگا، لڑائی جھگڑے دور ہوں گے۔ اور خالہ جان کے لیے وظیفہ ہے بیماری دور ہو جانے کا، خالہ جان کو چاہیے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو، آسان سا عمل ہے، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اچھا جی، یہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے جنہوں نے استخارے کروائے، ہمارے فیصل حمید بھائی اور صغرا بی بی، ان دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ چہرے پر دانے ہو گئے ہیں اور کافی علاج کروایا ہے، چہرے کے دانے نہیں جا رہے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے کہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، یہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار یا رقیبو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور چہرے پر پھیریں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے جو دانے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے نذیر احمد بھائی، انہوں نے کہا کہ میرا کام نہیں چل رہا ہے، کام ختم ہو گیا ہے،
تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کاروبار چمکانے کا نسخہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا، رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا. تو آپ کی جو بھی کاروبار کی یا کام کی جگہ ہے تو آپ وہاں 35 بار بسم اللہ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں یا لکھوا لیں اور اسے پلاسٹک کوٹنگ کر کے آپ اس جگہ لٹکا دیں، انشاءاللہ کاروبار چمک جائے گا. اس کے بعد ہمارے غلام نبی بھائی، انہوں نے کہا کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، تو کوئی جادو وغیرہ کوئی ایسے معاملات تو نہیں ہیں. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے، بیماری کا اشارہ ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا حیو یا حیو 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں اور وہی پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد ہمارے غلام یاسین بھائی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے، گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں. آپ کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. اگر گھر میں بیماری و غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک، 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمان یا رحیم یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستی و ناداری انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی. جی، نام انیلا ہے، والدہ کا نام امیرہ بی بی ہے، اور کالہ یرکان کا روحانی علاج پوچھنا چاہتی ہیں تو ان کو وظیفہ بتا دیجئے. اچھا، نام اسما، ان کے شوہر کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کریں، ان کو شوگر ہے، وظیفہ ہی بتا دیں. ابھی عرض کرتے ہیں. نام شبیر، والدہ کا نام اللہ رکھی، یہ مسقط میں ہیں. ان کی والدہ کہہ رہی ہیں یہ آ جائیں واپس تو ایسا کوئی وظیفہ دے دیں، تو استخارے کی حاجت نہیں ہے، وظیفہ عرض کر دیتے ہیں کہ وہاں سے بخیر و عافیت لوٹ آئیں. اچھا، نام ارم شہزادی، ماں کا نام صغرا بی بی، شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کر کے بتا دیں. ابھی عرض کرتے ہیں. نام تبسم ریحانہ، والدہ کا نام مختار بخاری، سارا جسم اچھا سوج جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ابھی عرض کرتے ہیں. سلام، روحانی علاج عطا فرما دیں. اچھا جی، انشاءاللہ جریان کا روحانی علاج بتا دیجیے گا. اسلام بھائی ہیں بکھر سے، تو ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان راول پنڈی سے، میرے امی ابو ان کے گھر میں ناچاکیوں کے معاملات ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں کہ ہمارے یہ جو عرفان بھائی ذیشان بھائی ہیں ان کے گھر میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں، والدین کے مابین جو لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں. ظہیر احمد، والدہ کا نام زبیدہ بیگم، ان کے بھی گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں. ابھی عرض کر دیتے ہیں. اچھا جی، نام عمیر، والدہ کا نام نسرین، شادی کی بات چل رہی ہے. اچھا، آپ ایک کام کیجئے گا ہمارے عمیر بھائی، اصل میں ہمیں مزید چند سوالات درکار ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے، چند مزید معلومات چاہیے ہوتی ہیں. آپ ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے 021348588711، اس پر رابطہ کر لیں. اچھا، بیٹے کو بڑا بخار ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں. بچے کا نام، بیٹی کا نام عائشہ ہے اور ان کی والدہ کا نام حسینہ جبین. دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، اکاڑا سے میری سسٹر کا نام صبا ہے، والدہ کا نام سغنا ہے. اچھا، اتنا تو پڑھنے میں کامیابی ہو گئی، آگے میسج اوپر چلا گیا یہ واپس. اچھا جی، ان کی والدہ کا نام سغنا ہے. بہرحال تو انشاءاللہ دوبارہ ہم ایس ایم ایس اصل میں جو ہم پڑھ رہے تھے کافی اوپر چلا گیا، مزید نئے ایس ایم ایس آ گئے نیچے، تو انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی صلی اللہ علیہ. والدہ کا نام زرینہ اطاریہ ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ نذیرن ہے. ان کی جو ہے نا طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، ہاتھ پیر جو ہے بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ایسا اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے جو ہے نا. ابھی بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے بالکل جو ہے نا.
اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. مجھے اسلامی بہن کا استخارہ کروانا تھا. ان کا نام سمینہ نورین ہے اور ان کی والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے. 5 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد آصف، والدہ کا نام کلثوم، اور استخارہ یہ کروانا ہے کہ بیمار بھی رہتا ہوں کافی، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزگار کا بھی مطلب کوئی مستقل سکون والا معاملہ نہیں نظر آتا. دیکھ لیتے ہیں عاطف بھائی، مزید کال چلائیے. ممان نام ہے اور کیا نام ہے، والدہ کا نام اس کا فاطمہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام دھندے بالکل نہیں کرتا، گالیاں گلوز بہت کرتا ہے، اور کہیں کام پہ جانے کہیں کا بولو تو کرتا نہیں ہے کام. اچھا جی، ان کا استخارہ کر لیتے ہیں. نعمان بھائی کا ایک کال مزید چلا دیجیے گا. میرا نام سرفراز ہے، والدہ کا نام رسولہ بی بی. میں سال ہو گیا بیمار ہوں، میرے نہ روٹی پائی کی نازم ہوتی، دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی ہیں. استخارہ کر کے دس دو کی وجہ ہے. بھائی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. دیکھ لیتے ہیں مزید آخری ایک کال چلا دیجیے گا. سرفراز احمد اور والدہ کا نام سکینہ بیبی. میں گوجرا سے بات کر رہا ہوں، فیصل آباد گوجرا. جی، ڈپریشن کا مسئلہ ہے بتاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہے، 4 سال سے اس کا حل ہی نہیں ہو رہا کوئی بھی. اچھا جی، سرفراز احمد بھائی آپ کا مسئلہ سن لیا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں. اچھا، جن اسلامی بھائی نے SMS کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمایا، آپ ان کے جوابات ارشاد فرماتے جائیے، کیونکہ اب آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، آپ خود ہی جوابات ارشاد فرماتے جائیے اب ان سب کے. جی، سب سے پہلے ایک اسلامی بہن تھی جن کا یرکان کا مسئلہ تھا، انہوں نے مسئلہ بیان کیا. اس حوالے سے روحانی علاج پوچھنا چاہ رہی تھی، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 29 پر ایک وظیفہ ہے کہ سورہ بینہ یہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یرکان جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا ایک اسلام بہن کا مسئلہ تھا کہ یہ بتا رہی تھی کہ شوگر کا پرابلم ہے، تو شوگر کے حوالے سے روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 244 پر ایک وظیفہ ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا ہے، قرآنی دعا، یہ روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل شوگر کی جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی. مدت علاج تا حصول شفا ہے. اور ایک اور اسلام بہن کی کال تھی کہ یہ کہہ رہی شادی میں ان کی رکاوٹ ہے. استخارے کے انہوں نے فرمایا تھا، استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو اثرات بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا. ایک اور اسلام بہن تھی، یہ بتا رہی کہ سوجن کے حوالے سے روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ یا مغنی یہ ایک بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے جہاں ان کو سوجن وغیرہ ہے وہاں پہ اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے وہاں ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل سوجن وغیرہ اور درد وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے اپنے مسئلہ بیان کیا تھا جریان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 33 پر ایک امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ نوح یہ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی. اور ایک اور وظیفہ اسلام میں کی کال تھی کہ گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ودودو یہ 1001 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں اور وہ نمک گھر میں استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ جو یہ ختم ہو جائیں گے، گھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا. ایک اور اسلام میں تھا، ان کا بھی یہی سیم مسئلہ تھا گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے، انہوں نے بھی روحانی علاج معلوم کیا. تو یہی وظیفہ جو آپ کو عرض کیا ہے اسی وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. ایک اور اسلام بہن تھی، انہوں نے مدنی منی کے حوالے سے بتایا کہ ان کو بڑا بخار ہو گیا، تو استخارے کے لیے فرمایا تھا. استخارہ ان کا کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے.
اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالے بیمار عابد میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری وغیرہ جو بخار ہے ان کو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مزید SMS نوٹ کرتے جائیں ان کے ناموں کے ساتھ۔ اچھا یہ جو ہے تو ام عبداللہ راول پنڈی، پتے میں پتھریاں ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں غلام محی الدین، والدہ کا نام صغرا بانو۔ اچھا بھائی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، بہت پریشانی ہے، اس کا استخارہ کر دیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی مزید ہے مجھے ہر وقت بے چینی سی رہتی ہے جی۔ اچھا اس کا جو ہے تو بہت گلابی اردو جس کو کہا جاتا ہے نا، مطلب اس کو پڑھنا بہت ہارڈ ہے، مشکل ہو رہی ہے اردو پڑھنے میں ان کی، تو برائے کرم پہلے بھی عرض کی اپنے SMS ری چیک ضرور کر لیا کریں کمپوز کرنے کے بعد۔ اچھا مجھے روحانی علاج بتا دیں، جن کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ کیا عمل کرے جس سے ان کا جلد رشتہ ہو جائے؟ بنت آصف اتاری، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا سارا نور، میرے رشتے میں رکاوٹ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ابھی عرض کرتے تھے سلام، میرا نام فریدہ، والدہ کا نام نسیم بیگم، میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے، بال بھی جھڑ رہے ہیں، کافی عرصے سے مجھے استخارہ کروانا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی میرا نام مدثر اشفاق فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، جو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے اس کی وجوہات بھی جاننا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ روحانی علاج بھی بتا دیں، ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پلیز۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے کتاب ہے تربیت اولاد، یہ آپ خرید فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی تربیت کے بہترین اس کے اندر مدنی پھول ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج عرض کر دیں، کیونکہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے یہ کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے، تو اس پر باقاعدہ ایک سلسلہ کے اندر ہی یعنی اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے۔ اچھا جی مزید ہمارے پاس کئی SMS موجود ہیں، ایک تو یہ نافرمان اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ ہم عرض کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہمارے پاس SMS ایسے ہیں جو SMS کا مسلسل آنے کا تسلسل رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو پرانے SMS ہیں اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے میرے شوہر کام پر نہیں جاتے، کہتے دل نہیں کرتا، سوتے رہتے ہیں، ان کا روحانی علاج عرض کر دیں، کام پہ دل لگ جائے۔ اچھا وہ آگے SMS جن کا مکمل نہ ہو سکا تھا، صبا بنت شبیرن، ان کا پرابلم یہ تھا، پھر اوپر چلا گیا یہ صبا بنت، چلیں بہرحال جن جن اسلامی بھائیوں نے اپنے SMS بھیجے آپ سب کے استخارے اور روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں، اور آئیے ہم کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آ چکے ہیں، جی بیان فرمائیں کے مسائل کیا۔ زرینہ بنت نذیرن، انہوں نے کہا کہ اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور بڑی گھبراہٹ رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ اور پریشانی سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سمینہ نورین بنت ارشاد بیگم، انہوں نے کہا کہ 5 سال ہو گئے ان کی شادی کو، لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں۔ آپ کے لیے بڑا پیارا ایک روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، تو اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن یہ دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد عاطف بن کلثوم، انہوں نے کہا کہ بیمار رہتا ہوں اور روزگار کی بھی بڑی پریشانیاں ہیں، روزگار کے لیے بھی بڑا پریشان رہتا ہوں، تو روزگار کی پریشانیاں ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ یا وہابو فجر کی نماز کے بعد 300 بار
پڑھنے کا معمول بنا لیجئے مدت 40 روز تک، یعنی 40 روز تک روزانہ 300 مرتبہ یا وہابو پڑھا کریں، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل روزگار کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے نعمان بن فاطمہ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، گھر والوں کو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا حمیدو 90 بار، جس کی گندی باتوں کی عادت ہو، نہ جاتی ہو، وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دیں، حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کرے، انشاءاللہ عزوجل فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی۔ ایک بار کا دم کیا ہوا گلاس برسوں تک چلا سکتے ہیں، یعنی اسی گلاس میں اگر وہ خود نہیں کر رہے تو گھر کا کوئی بھی فرد یہ یا حمیدو 90 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور کسی گلاس پر دم کر دیں اور اسی گلاس سے انہیں پانی پلائیں، انشاءاللہ عزوجل بد کلامی کی جو عادت ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے سرفراز بن رسولہ بی بی، انہوں نے کہا کہ 1 سال سے بیمار ہوں اور سال ہو گیا ہے بیمار ہوں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا معیدو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے سرفراز احمد بن سکینہ، انہوں نے کہا کہ ذہنی دباؤ میں رہتا ہوں، 4 سال ہو گئے ذہنی دباؤ ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 27 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جسمانی، نفسیاتی مختلف بیماریوں، ٹینشن، ڈپریشن، اثرات، جادو، نظر اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے۔ تمام عمل گھر والے اگر یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل گھریلو ناچاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو یہ ذہنی دباؤ جو ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو یہ ذہنی دباؤ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ فجر کی 2 سنتوں اور ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، یہ پہلی رکعت میں 3 سورتیں پڑھنی ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے۔ تو ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، مدت علاج ہے تا حصول شفا۔ اور کبھی کبھی اس میں جو ہے وہ آپ تبدیلی بھی کر لیں کہ یہی صورتیں ہمیشگی کے ساتھ نہ پڑھیں، تو انشاءاللہ عزوجل جو ذہنی دباؤ کا مرض ہے اس سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جی آئیے مزید چند فون کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ریاض سے بول رہے ہیں، ہمارا نام جوید اقبال ہے۔ یہ میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میرے بچے پاکستان میں ہیں، سیالکوٹ میں۔ وہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کو علاج کرتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، ایک بچہ صحیح ہوتا ہے، دوسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ کب اچھا جی، بچے بیمار رہتے ہیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں جاوید اقبال بھائی، مزید کال چلائیے۔ میری سسٹر عظمیٰ شہزادی، والدہ کا نام حاجرہ بی بی، تو ان کی شادی ہو چکی ہے، پیچھے نا تقریباً 15-20 دن پہلے نا ان کے گھر میں نا آگ لگ گئی تھی، ہلکے روم مکمل گھر بند، لیکن ان کے روم میں آگ لگ گئی ہے، اور چھوٹا بیٹا ہے ان کا 4-5 سال کا، اس کو بھی نظر آتے ہیں، وہ ماموں کہتے رہے ماموں بابا بابا، وہ یہ پوچھنا تھا وہ آگ کیسے لگی، کیا مسئلہ، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کوئی، بس یہ پوچھنا تھا۔ اللہ پاک ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ استخارہ گھر کے حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، گھر کا ایڈریس چاہیے ہوگا اس کے لیے، تو آپ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 0213485871 پہ رابطہ کر لیں۔ البتہ گھر بار، جان، اولاد، ایمان سب محفوظ رہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ایک بہترین وظیفہ عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔
میرا نام نذیر احمد ہے، میں اٹلی سے بول رہا ہوں۔ میرا بیٹا تنویر احمد، والدہ کا نام عنایت بیگم، وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا کچھ اور کاروبار کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا نذیر احمد بھائی، آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کاروبار کون سا شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ذاتی کاروبار، لیکن کاروبار کریں گے کیا یہ آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ اس کے لیے بھی آپ ہمارے دعوت اسلامی کے آتوات استخارہ نمبر 0213485711 پہ آپ رابطہ فرما لیجئے اور وہاں یہ سب بھی بتا دیجئے کیا کاروبار شروع کریں گے، کس جگہ شروع کریں گے، انشاءاللہ ان کا استخارہ ہو جائے گا۔ مزید کال چلائیے۔ میں علی شیر اور میری والدہ کا نام لطیفہ بی بی ہے۔ مجھے استخارہ کروانا تھا کہ 8 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، برائے مہربانی استخارہ کر بتائیں، جزاک اللہ۔ علی شیر بھائی بہت اچھے انداز میں اپنے کال ریکارڈ کروائی، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف آپ کا بآسانی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ جی محمد ریاض، والدہ کا نام ہے عزیز بیگم۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کیونکہ ان کو نا جوڑوں میں درد رہتا ہے، کبھی ہاتھ کی انگلی میں، کبھی پاؤں میں، کبھی گٹھے میں، اور ایک دن دوائی کا اثر رہتا ہے، اگلے دن ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جوڑوں میں درد کا روحانی علاج ریاض بھائی ابھی ہم عرض کرتے ہیں آپ کو، آپ قلم کاغذ بھی ساتھ رکھیے۔ مزید کال چلائیے۔ جی بھائی، گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور تندرستی نہیں ہے، سب بیمار رہتے ہیں، تو کاروبار بھی نہیں ہے، کاروبار بھی بند ہوا ہے۔ شیراز میرا نام ہے، تو والدہ کا نام ہے نسرین بی بی۔ اچھا جی، شیراز احمد غالباً نام بتایا نا، تو شیراز احمد بھائی استخارہ بھی کر دیتے ہیں، گھر میں تنگ دستی کا، بیماری کا، لڑائی جھگڑوں کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک آخری کال مزید چلا دیجیے۔ مکان ہے رشیدہ بیگم ہے جی، والدہ کا نام۔ میرے درد رہتی ہے جی سیدھے پیٹ کے نا، ناک سے لے کے تو اوپر پسلیوں تک، ہاں جی، تو کاروبار بھی نہیں ہے، بس یہ درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ اچھا، اور بھی مزید کچھ مسئلہ شروع میں بتایا ہے، تو بہرحال آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل روحانی علاج کی صورت میں ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نسائی بھائیوں نے بذریعہ SMS ہم سے رابطے فرمائے، آپ ان سے مخاطب ہو جائیے، ان کو ان کے استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج ارشاد فرمائیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی ہے جنہوں نے اپنے پتے میں پتھری کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا ہے، نام ان کا ذہن میں نہیں لکھ نہیں سکے، تو پتے میں پتھری کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 30 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ 46 بار 46 ٹائم یہ کاغذ، سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل پتے میں یا مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ مدت علاج تا حصول شفا ہے۔ اس کے بعد ہمارے غلام محی الدین بھائی ہے، انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کام میں رکاوٹیں ہیں، ترقی نہیں ہو رہی، تو استخارے کے لیے فرمایا تھا آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو روزانہ 100 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنی رکاوٹوں اور ترقی میں رکاوٹیں جو پریشانی ہو رہی ہے اس حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں وغیرہ ختم ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اسلام بہن تھی بنت آصف، انہوں نے روحانی علاج معلوم کیا تھا رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے، اور انہی کے ساتھ ہی ایک اور میسیج تھا سارا نور کے حوالے سے نا، انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتہ ہو نہیں پا رہا، تو آپ دونوں کو چاہیے کہ روزانہ فجر کے نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 312 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنا نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن تھی فریدہ، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ بیماری ہے، سر میں درد وغیرہ کا معاملہ انہوں نے بتایا تھا کہ استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی جادو اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 38 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بعد نماز عصر لا الہ الا اللہ 65 بار 65 ٹائم عصر کی نماز کے بعد اپنے سر پر دم پڑھ کر اپنے سر پہ دم کر لے، اللہ کے کرم سے درد ختم ہو جائے گا۔
انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلام بھائی تھے مدثر بھائی، انہوں نے بتایا تھا کہ اولاد نافرمان ہوگی، بات نہیں مانتی، فرما برداری نہیں کرتی، تو انہوں نے روحانی علاج معلوم کیا ہے۔ تو مدثر بھائی آپ کو چاہیے کہ جب بچے سو جائیں، رات کو جیسے بچے سو جاتے ہیں، تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر روزانہ ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس سورت کی ایک بار تلاوت کرے، اتنی آواز سے تلاوت کرنے کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے، انشاءاللہ عز و جل بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلام بہن کی کال تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کا کام میں دل نہیں لگتا، رکاوٹیں ہیں، کام پہ جا نہیں پاتے، تو روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 29 پر 29 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا کام دھندے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ چاہے تو یہ اسلام پہ خود ہی عمل کر لیں، چاہے تو آپ یہ لکھ کر ان کو دے دیں، ان کے بازو میں باندھ دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ مزید SMS نوٹ کر لیجئے۔ بال جھڑ کے لیے معلوم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا یا نسخہ ہو تو مجھے بتائیے۔ عرض کرتے ہیں کافی ٹائم سے میرے کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کر کے بتائیں کیا پرابلم ہے، اس کے لیے وظیفہ ہی بتائیں۔ اچھا آپ نے نام نہیں بتایا، صرف روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ عاقب لاہور سے میرا بھتیجا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار رہتا ہے، اس پر کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ اچھا اب انہوں نے اپنے بھتیجے کا نام بتایا ایان، اور ان کی والدہ کا نام اسماء بی بی۔ ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل عاقب بھائی، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کائنڈلی روحانی علاج بتائیں۔ کئی دفعہ روحانی علاج آگے سلسلے میں بتایا جا چکا ہے، انشاءاللہ دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ اچھا استخارہ کروانا ہے، دو رشتے آئے ہیں، کون سا بہتر ہے؟ اچھا اس کے لیے ہمارے استخارہ نمبر 0213485811 پر رابطہ کر لیجئے۔ میرا نام امجد، والدہ کا نام زینب، مجھے استخارہ کا کام کے بارے میں کروانا ہے، 1 سال سے بے روزگار ہوں۔ امجد بھائی ابھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں بہت پریشان ہوں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ نام محمد ابراہیم، والدہ کا نام سکینہ بیگم۔ ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نام شازیہ جمیل اور والدہ کا نام سروری بیگم۔ رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ اچھا عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی بندش تو نہیں ہے، ابھی دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اچھا ہمارے بڑے بھائی ہیں جن کے کاروبار میں رکاوٹ رہتی ہے، کوئی بھی کام کرے اس میں برکت نہیں ہوتی، انشاءاللہ ابھی ان کے لیے ہم عرض کرتے ہیں۔ اچھا جی مزید شاہین، والدہ کا نام ممتاز بی بی، ان کے شور غصے کے بہت تیز ہیں، روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا عرض کرتے ہیں ذیشان راولپنڈی سے، میری امی کی ٹانگ میں بہت درد رہتا ہے، چلنے سے بیزار ہیں، روحانی علاج بتائیں۔ 16 دن کا بچہ ہے، نیم ابو ذر اور والدہ کا نام ساجدہ بطول۔ اچھا جی ابو ذر والدہ کا نام ساجدہ بطول ہے، غالباً بیماری کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، یہ انہیں پیلا یرقان ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میری بیٹی کی شادی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، استخارہ کروانا ہے، وظیفہ ہی بتا دیں، میں ٹی وی پر آن لائن ہوں۔ نام اقصیٰ احمد، والدہ کا نام طیبہ۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا رشتہ لگے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک شادی کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اچھا ان کی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد شادی ہو جائے۔ نام سیدہ طاہا ناصر اور والدہ کا نام سیدہ فردوس بیگم۔ ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پیر و مرشد کی بارگاہ، اچھا یہاں پیر و مرشد کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو الحمدللہ تو بہرحال انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ہم دعا آپ کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی امی جان کے دونوں کان کے اطراف گلٹیاں ہیں، آپریشن کرانا ہے مگر دل نہیں مان رہا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور ان کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا میں اقصیٰ خالد ہوں، مجھے استخارہ کر کے بتا دیں، مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں۔ اچھا انکل میری امی کا نام کلثوم ہے اور ان کی امی کا نام زہرہ بی بی ہے، میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، استخارہ کروانا ہے، بخار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دیکھ لیتے ہیں۔ نام رخسانہ، فیس پر دانے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ابھی عرض کرتے تھے چہرے پر رونق آ جائے، اس کا روحانی علاج، نماز تہجد روزانہ جو ادا کر لیتا ہے اس کا چہرے پہ رونق اور نور آ جاتا ہے۔ اچھا بھائی میں نارووال سے ہوں، ہمارے گھر میں جو 2 بڑے بھائی ہیں وہ آپس میں ناراض رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ ناچاکیوں کا، لڑائی جھگڑوں کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں۔ اچھا جی اب بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے فون کالز کے ہم اچھا نوٹ کر لیے، ٹھیک ہے بتائیے۔
سب سے پہلے جاوید اقبال بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ بچے سیالکوٹ میں رہتے ہیں اور اکثر ایک بیمار ہوتا ہے وہ شفا پاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو اکثر بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں انہوں نے کہا. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، بڑا آسان علاج ہے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 9 بار یا کبیرو 9 بار پڑھ کر روزانہ بچوں پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عزوجل بیماری سے صحت رہے گی. اس کے بعد جو ہے شہزادی بنت حاجرہ، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی، کافی نقصان وغیرہ ہو گیا، تو ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 26 پر دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 ٹائمز یعنی 49 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عزوجل نقصانات سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد ہمارے علی شیر بن لطیفہ بی بی، انہوں نے کہا کہ 8 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، کوئی جادو اثرات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کا معاملات ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا اور آسان روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 40 روز تک روزانہ یا اولو 41 بار پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے محمد ریاض بن عزیز بیگم، انہوں نے کہا کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل جسم میں کہیں بھی درد ہوگا اس کی برکت سے جاتا رہے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تنگ دستی ہے، شیراز احمد بن نسرین، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو سیدھا قدم گھر میں رکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور گھر والوں کو سلام کرے، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سلام پیش کرے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے تو انشاءاللہ عزوجل آپس کے جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے دور ہوں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، اور اس کی ایک برکت یہ ہے کہ روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے مبارک بن رشیدہ، انہوں نے کہا کہ کاروباری پریشانی رہتی ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات نہیں ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اگر آپ پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں تو آپ یا صبورو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور روزانہ 33 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عزوجل مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ بات یاد رکھیں، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے. مزید کالز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اگر وقت نے اجازت دی وسعت ہوئی تو ان کے جواب عرض کریں گے. مزید کال چلا دیجیے. میری انشیرہ ہے نکت بی بی اور ان کی والدہ کا نام زینت بی بی، تو ان کی آنکھوں سے پانی آتا ہے اور آنکھوں میں درد، اس کے لیے استخارہ کرنا تھا، اور ماتھے میں بھی درد رہتا ہے. اصل پیچھے غالباً چینل کی آواز آ رہی تھی اور وہ نام اس کی آواز میں دب گیا ہے، تو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مسئلہ پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد عارف نام میرا، حاجرہ بی بی والدہ کا نام ہے. میں نے یہ استخارہ کرانا تھا کہ میرا کام کاج آج کل بالکل ٹھنڈا ہے، کام کو نظر ہی لگ گئی ہے، تو یہ پتہ کرنا تھا کوئی اثرات تو نہیں ہے، ہونا تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کے بارے میں استخارہ کرنا. دیکھ لیتے ہیں عارف بھائی، مزید کال چلائیے. جی میرا نام اذان ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں سے لگتا، جتنا میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں تو اتنا میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں کہ میں نے آج یہ کام کرنا، وہ اس دن ہوتا ہی نہیں ہے.
अच्छा, पढ़ाई में दिल लग जाए, इसका वजीफा अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मोहम्मद नुमान सरवर और वालदा का नाम है नसीम अख्तर। और मुझे ना एलर्जी है पूरे जिस्म में 12-15 साल से। मुश्किल एलर्जी है, खारिश बहुत शदीद होती है, दवाइयाँ बहुत इस्तेमाल की है तो ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, पूरे जिस्म पे यानी आस्ता फैली जा रही है मेरे। ठीक है, एलर्जी और खारिश का रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं। नौमान भाई इस्तिखारा करते हैं आपका। मजीद कॉल चलाइए। राबिया बेटी है जिसकी औलाद का मसला है, वो उसका माँ का नाम नजमा बीबी है। राबिया बिनते नजमा बीबी बे औलाद है। अभी इस्तिखारा करके अर्ज करते हैं। एक कॉल आखिरी मजीद चला दीजिए। मेरा नाम अली है, मेरी बेटी का नाम ऐशा सदीका है, उसकी वालदा का नाम नासरा बीबी है। इस्तिखारा करके अच्छी ख्वाहिशात उसकी शादी के बारे में बताएं। अच्छा अली भाई, आपका मसला जो है तो हमें प्रॉपर समझ में नहीं आ पाया कि आप क्या इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। आया इनकी शादी में रुकावट है या इनका कोई रिश्ता आया हुआ है? अच्छी जगह रिश्ते के हवाले से उन्होंने फरमाया अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। जी अभी इसका रूहानी इलाज हम अर्ज कर देते हैं। एक कॉल और चला दीजिए मजीद। मैं मकबूल अहमद अत्तारी सरहारी से बात कर रहा हूँ। मेरा वो एक इस्तिखारा में ये सवाल है, गर्मी की वजह से मैदे में गर्मी है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, नमाज पढ़ते कतर वतर वगैरह आते हैं, इसका कोई इलाज रूहानी इलाज है, इस्तिखारा हो तो मुझे बता दीजिए। जी मकबूल अहमद भाई अभी अर्ज करते हैं। आप तमाम इस्लामी भाई इस दौरान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद सलाम के नज़ारे पेश करते रहिए। और हमारे वो इस्लामी भाई और वो नाज़रीन जिन्होंने SMS किए, आप अपने SMS के रूहानी इलाज और इस्तिखारे समाअत फरमाइए। जी इस हवाले जी सबसे पहले कि हमारे इस्लामी भाई थे जिन्होंने नाम नहीं बताया, बाल झड़ने के हवाले से ना, इन्होंने बाल झड़ने के हवाले से, सर के बाल झड़ते होते, इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 36 पर अमीर अहले सुन्नत ने सर के बाल झड़ने के हवाले से एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि बावजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल ये 41 बार 41 टाइम पढ़कर सरसों या तेल नारियल के तेल की बोतल पर दम करके रोज़ाना सोते वक्त सर पर इस तेल की मालिश कीजिए। कुछ दिन मालिश करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर के बाल या दाढ़ी के जो बाल, जिनके दाढ़ी के बाल झड़ते हों वो भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ही दिनों के बाद सर के बाल और दाढ़ी के बाल झड़ने वगैरह बंद हो जाएंगे। उसके बाद एक इस्लामी भाई थे जिनके बच्चे का नाम अयान बताया, अयान बिन समिया के बीमार रहते हैं, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में कोई जादू असरात बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, बीमारी का इशारा आ रहा है। तो इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज मेरे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु ये 60 बार पढ़कर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ बच्चे पे दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारी नज़र बद वगैरह इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे एक इस्लामी भाई थे अमजद बिन ज़ैनब, इन्होंने काम लगता नहीं है, काम में रुकावटें हैं, परेशानी है, इस हवाले से इस्तिखारे का फरमाया था। आपका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। तो आपको चाहिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंदाज साहब, इसमें एक वजीफ़ा अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया है कि जो कोई नमाज चाश्त के बाद 100 बार या बासितु 100 बार पढ़कर नमाज चाश्त के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी और काम भी लग जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके बाद एक इस्लामी भाई थे हमारे इब्राहिम बिन सकीना, इन्होंने यही मसला बताया था कि काम में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, इस्तिखारे के लिए फरमाया। आपका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश वगैरह नहीं है, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो इब्राहिम भाई आपको भी चाहिए, आप या ज़ल जलाली वल इकराम 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोज़ी रोज़गार में, हलाल रोज़गार में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब बरकत होगी और काम में भी दिल लगेगा। उसके बाद एक इस्लामी बयान थे शाजिया बिनते सरवरी, इनके शादी में रुकावटें हैं, इस्तिखारे के लिए फरमाया था। इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश वगैरह नहीं है, नज़र बद का इशारा आ रहा है आपके साथ। तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना फजर के नमाज के बाद सूरत 3 व ज़ैतून ये सूरत 60 बार पढ़कर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ अपने नेक रिश्ता मिलने के हवाले से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा, इंशाअल्लाह जल्द रिश्ता मिल जाएगा। उसके बाद एक इस्लामी बहन थी जिन्होंने अपने शौहर का बताया कि गुस्सा इनके तेज़ हैं, गुस्सा उनको बहुत आता है,
تو ان کو چاہیے کہ یہ جب بھی ان کو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 3 بار پڑھ کر اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام مدنی منا تھا ابو ذر بن بطول، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو پیلیا اور جرکان وغیرہ ہو گیا، اس کا روحانی علاج معلوم کرنا چاہے انہوں نے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں ایک تحریر فرمایا کہ بھنے ہوئے چنے لے کر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 1 بار پڑھ کر ان چنوں پر دم کریں اور وہ چنے بچوں کو کھلائیں، جس کو بھی پیلیا ہے چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے وہ کھائے، انشاءاللہ عز و جل پیلے اور یرکان وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اسلام بیان تھی اقصا بنت طیبہ، انہوں نے بھی اپنے رشتے کے حوالے سے فرمایا کہ رشتے میں رکاوٹیں نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کے نماز کے بعد 312 بار یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنا نیک رشتہ ملنے کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد نیک رشتہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلام بہن تھے سیدہ طاہا بنت فردوس، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، رشتے میں رکاوٹ ہے، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے۔ آپ سے ابھی جو وظیفہ بیان کیا ہے اسی وظیفے پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا۔ اچھا یہ ہو گئے مکمل؟ ابھی ہے۔ اچھا صحیح۔ اس کے بعد ایک اور اسلام بیان تھی اقصا، یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو ڈرونے ان کو خواب آتے ہیں، ڈر جاتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متکبرو 21 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈرونے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اسلام بیان تھی جن کلثوم، انہوں نے بتایا کہ ان کو بخار ہے، بخار کا روحانی علاج معلوم کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر وقت بسم اللہ الکبیر اس کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بخار آپ کا اتر جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلام بیان تھی رخسانہ، انہوں نے بتایا ان کے چہرے پہ دانے وغیرہ ہو گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں اور چہرے پہ دانے یا جسم پہ جہاں پہ بھی دانے وغیرہ ہیں وہاں پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کے جوابات کی طرف۔ جی سب سے پہلے تو کال تھی کہ آنکھوں سے پانی آتا ہے، درد ہوتا ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 24 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر انگلیوں پر دم کریں اور آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ عز و جل تمام جو آنکھوں کے امراض ہے اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد محمد عارف بن حاجرہ، انہوں نے کہا کہ کام کاج جو ہے وہ نہیں چل نہیں رہا ہے، چیک کر لیں کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی اثرات یا عمل یا کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ 786 بار بعد جمعہ یا اللہ یہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو ان کے لیے بھی بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا اللہ یا رحمان، یہ 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر دم کریں، دن میں 5 ٹائم اس طرح کریں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ اسی طرح رابعہ بنت نجمہ، انہوں نے کہا کہ بے اولاد ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، ہر جمعہ کے روز 10 بار یا باریو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل اپنے کرم سے بیٹا عطا کرے گا۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ، انہوں نے کہا کہ کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔
انشاءاللہ۔ اس کے بعد مقبول احمد بھائی، انہوں نے کہا کہ معدے میں گرمی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کافی امراض جو ہیں وہ لاحق ہیں، تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ بعد نماز فجر 3 عدد سادہ چینی کی پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109، یہ 3 عدد جو پلیٹیں ہیں یہ فجر میں لکھ لیں، ایک پلیٹ اسی وقت پی لیں، ایک دوپہر میں اور ایک رات میں پئیں، انشاءاللہ عز و جل معدے کے تمام امراض سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کافی ساری کالز بھی ہیں، بہت سارے ایس ایم ایس بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹائم لمٹ بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جتنا ممکن ہے اتنی کالز ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ آئیے، آپ کے ایس ایم ایس بھی، بے شمار ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سلام، ابو کا کاروبار نہیں چل رہا، استخارہ کر کے بتا دیں، کوئی بندش تو نہیں، اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ ابو کا نام غلام عباس، والدہ کا نام رشیدہ بی بی، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، استخارہ فرما دیجیے۔ نام عظما، والدہ کا نام ہوا بائی، پیروں میں ورم اور سوجن بہت ہے، جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے۔ اچھا، شہزادہ حسنین سن آف زیتون بی بی ملتان سے، میرا بزنس ختم ہوتا جا رہا ہے، مالی پریشانی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ جی حسن بھائی ابھی عرض کرتے ہیں۔ میرا نام نازیہ ہے، میری امی کا نام رشیدہ بی بی ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے، ایک بیٹا ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں کیونکہ سارے کہتے ہیں کہ تعویذات ہوئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ نام صبا، والدہ کا نام مسرت، مجھے رات ڈراؤنے خواب آتے ہیں میری شادی کے لیے۔ اچھا، میرے بابا کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، بنت اسلم ہیں یہ، وہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، وہ بالکل نہیں ہو رہا، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں۔ سلام، میں سید حسنین رضا کراچی سے، مجھے کینسر ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ عرض کرتے ہیں۔ میں شبینہ، امی کا نام زرینہ، میں اکثر گھبراہٹ ہوتی ہے، دل تیز دھڑکتا ہے اور کانوں میں شور ہوتا ہے، ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ میرا نام نسیم، میری امی کا نام نصیرن، اکثر بیمار رہتی ہوں، استخارہ کر دیں۔ جی ابھی انشاءاللہ عز و جل چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جی نسیم کی والدہ کا نام کیا بتایا؟ نصیرن۔ جی عبدالعزیز، امی کا نام حنیفہ، میری روزی بہت تنگ ہے، بہت پریشان ہوں، اس کا استخارہ کر کے بتائیں۔ ابھی عرض کرتے ہیں۔ میری بہن ہے، ان کا نام سارہ ہے، ان کے رشتے میں بہت رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ ان کے لیے وظیفہ بتا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ ان تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ہم وظیفہ بھی بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، بہت سارے ایس ایم ایس کے ہمارے وہ جوابات بھی ہیں جنہیں روحانی علاج درکار ہیں، اور فون کالز بھی ہمارے پاس، تو انشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرا نام وقار احمد ہے، والدہ کا نام میرے زائدہ ہے، تو میں مکان لینا چاہ رہا ہوں نیو کراچی کے اندر، سیکٹر 5D کے اندر پلاٹ ہے، تو وہ میرا حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں گارمنٹس کے اندر ٹیپ کٹنگ مشین کا، کہ وہ بھی میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، وقار احمد بھائی نیو کراچی 5D کے علاقے میں آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا نیو کراچی 5D کے علاقے میں آپ کا گھر لینا بہتر ہے یا نہیں، آپ کون سا گھر لینا چاہ رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 0213485811 پر رابطہ کر لیجئے گا، اور جس کاروبار کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں اس کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام نعیمہ بیگم، ان کی والدہ کا نام سرور جان، پتے کا مسئلہ ہے، پتے میں پتھری وغیرہ ہے۔ اچھا جی، پتے میں پتھری، اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ بابر علی، والدہ کا نام ہے زہرہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار جو بھی کرتا ہے مطلب وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، کوئی آسانی پیدا نہیں ہو رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی کوئی نوکری کا سلسلہ بن رہا ہے، استخارہ فرما دیں۔ اچھا جی بابر علی بھائی، نہ نوکری ہو پا رہی ہے، نہ کاروبار آپ کا پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان تینوں سے بھائیوں کے وقار احمد بھائی کا استخارہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ان کا مسئلہ ہے نیو کراچی 5D میں پلاٹ لینا ہے، اس کے بعد ہمارے نعیم
अच्छा, इन्होंने अपना मसला बताया नईमा बेगम का, पित्ते में पथरी का रूहानी इलाज इस्तिखारा अर्ज़ करते हैं। और बाबर अली भाई आपकी भी कारोबारी परेशानियों का इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास जो है तो SMS भी जमा है। नाम सदफ़ है, अम्मी का नाम समीना है, मैदे में बहुत दर्द है, इलाज बता दें। तो समात फरमा लीजिए, मैदे की तकलीफ़ दूर हो जाए इसके लिए चाहिए कि पानी में या अज़ीमु 7 मरतबा 1 गिलास पानी में या अज़ीमु पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैदे की पेट की तकलीफ़ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसका तो आपको जवाब मिल चुका है। अच्छा जी, मेरी टांगों में बहुत पेन रहता है, नाम इक़रा। तो आपको चाहिए उठते बैठते चलते फिरते या गनियू का वजीफ़ा करती रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल टांगों की तकलीफ़ से शिफा याबी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जिन इस्लामी भाइयों ने बज़रिया SMS हमसे इस्तिखारों के लिए और रूहानी इलाज के लिए फरमाया, वो जवाब समात फरमाएँ। जी, सबसे पहले हमारे इस्लामी भाई ग़ुलाम अब्बास बिन रशीदा, इन्होंने काम इनका नहीं चलता, इन्होंने इस्तिखारे का फरमाया। आपका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में कोई जादू असरात बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है। ग़ुलाम अब्बास भाई आपको चाहिए कि आप या अल्लाहु 786 बार बाद जुमा लिख लीजिए और उसे दुकान या मकान में रखने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क बढ़ता और माल दौलत में बरकत होती है। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कारोबार बेहतर हो जाएगा। उसके बाद एक इस्लामी भाई थे शहज़ादा हुनैन, इन्होंने बताया काम इनका नहीं लगता, काम में रुकावटें हैं, इस्तिखारे का फरमाया। आपका इस्तिखारा किया है, आपके इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, कोई जादू बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ बाद नमाज इशा किबला रू बावजूद नंगे सर ऐसी जगह खड़े पड़ें कि जहाँ सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो, यानी आपके सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो, ऐसी जगह खड़े हो, यहाँ तक कि सर पर टोपी भी ना हो, नंगे सर खड़े हो गए आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने रोज़ी रोज़गार अपने काम के हवाले से दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी हो जाएगी। उसके बाद एक इस्लामी बहन थी नाजिया बिनते रशीदा, इन्होंने औलाद के हवाले से कहा था कि औलाद नहीं हो रही, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में आपके साथ वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है, कोई जादू बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा। आपको चाहिए आप रोज़ाना हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने का मामूल बनाएं। इस्लामी भाई और इस्लामी बहन दोनों ये वजीफ़ा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द ही साहिब औलाद हो जाएंगे। उसके बाद एक इस्लामी बहन थी सबा बिनते मुसर्रद, डराने ख्वाब आते हैं, नींद में डर जाती हैं, इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में आपके साथ कोई जादू असरात बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना सोते वक्त 21 बार या मुतकब्बिरु अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ ये 21 बार पढ़कर सो जाया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल डराने ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद बिनते असलम है, इन्होंने फरमाया था कि इनके वालिद साहब के काम में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, चल नहीं रहा। तो इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत का रिसाला है चिड़िया और अंधा सांप, इसमें एक वजीफ़ा है कि सुबह सादिक के बाद नमाज फजर से पहले हर मकान अपने मकान के चारों कोने में खड़े होकर या रज़्ज़ाक़ु 10 बार पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में तंगदस्ती और परेशानी वगैरह है, जो काम वगैरह नहीं मिल रहा है, काम में रुकावटें हो रही है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक शबीना बिनते अमीना, ये इस्लामी बहन की कॉल मैसेज था कि दिल के धड़कन वगैरह इनकी तेज़ हो जाती है। इस हवाले से बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाहु 75 बार 75 टाइम अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने सीने पे अपने दिल की जगह पर दम कर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल धड़कन वगैरह में बेहतरी हो जाएगी। उसके बाद एक और इस्लामी बहन थी सारा, इन्होंने अपने रिश्ते के हवाले से रुकावटों में और परेशानियों के हवाले से बताया कि रिश्ते में रुकावटें हो रही हैं। तो रिश्ते में रुकावटें के हवाले से तो काफ़ी बार वजीफ़ा बताया जा चुका है, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि रोज़ाना फ़जर के नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 312 बार पढ़कर अपने नेक रिश्ता मिलने के हवाले से दुआ करें,
انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایس ایم ایس ہمارے جو فون کالز ہیں ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو پچھلی جو کال تھی اس میں نعمان بن نسیم اختر نے کہا کہ الرجی بہت جسم میں خارش رہتی ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 77۔ تو یہ جو ہے قرآنی آیت پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور تمام جسم پر پھیریں، جہاں جہاں خارش ہو رہی ہے تمام جسم پر پھیریں، انشاءاللہ عز و جل خارش کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے بعد ہمارے مقبول وقار احمد بھائی بن زاہدہ، انہوں نے کہا کہ نیو کراچی 5D میں پلاٹ لینا چاہتا ہوں تو استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ گارمنٹس میں کٹنگ کی مشین ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں یا اس پہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسی طرح نعیمہ بنت سرور جان، انہوں نے کہا کہ پتے میں پھتری ہے تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ تو یہ آپ کسی زردے یا زعفران کے رنگ سے لکھ لیں 46 بار لا الہ الا اللہ اور وہ پانی میں گھول کر پیئیں، انشاءاللہ پتھری سے نجات ملے گی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، ہمارا یہ سلسلہ بھی ساتھ ہی ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا